الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آمین. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، آمین. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، آمین. جھوم کر عشق کی ڈالی درودوں کی ڈالی عشق کی تھالی میں سجا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں ایک بار والہانہ انداز میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے لوگ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب لوگ مجھے امید ہے رب کی ذات سے خیریت سے ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں اگر اس مجمع میں کوئی پریشان ہے تو مولا اس کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین. میں دعا کرتا ہوں مجھ سمیت اس مجمع میں اگر کوئی بیمار ہے تو مولا اسے شفا فرمائے. آمین. آپ بڑے خوش نصیب ہیں. پیارے نبی کی ذکر، پیارے نبی کی نعتیں سننے کے لیے آپ تشریف لائے. دنیا سو رہی ہے، آپ نبی کی محبت میں جاگ رہے ہیں. واہ بے شک. سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. واہ واہ واہ. خود فیصلہ کر کے بتاؤ کون جنت کا حقدار ہے. واہ ارے واہ بے شک. سبحان اللہ. کچھ لوگ سوتے ہیں اور کچھ لوگ جاگ کے اپنی قسمت کو سونا بناتے ہیں. جو سو جاتے ہیں حضرات زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، اور جو نبی کی محبت میں اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو سونا بنا دیتا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. میں آج تقریر کروں گا آپ کے سامنے. اس گاؤں میں شاید ملگدہ ہے نا، یہ گاؤں، اس ملگدہ گاؤں میں میری پہلی بار حاضری ہے. پہلی بار ہے نا، پہلی بار ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر کے جاؤں گا. آپ یاد رکھیں گے، یہاں بھی جھومیں گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جھومیں گے. سبحان اللہ. اور اللہ مجھے اور آپ کو جنت دے تو ہم سب جنت میں جھومیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. الحاج محمد شمیم صاحب قبلہ نے یہ محفل کا انعقاد کیا اپنے پوتے کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر. میں نے حاجی صاحب کو دیکھا، میری ملاقات ہوئی، طبیعت خوش ہو گئی. دکھنے میں نہیں لگتا کہ ان کے پوتے کا یہ جو ہے خوشی کا موقع ہے. حاجی صاحب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ حاجی صاحب کے پوتے بھی ہو گئے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. سبحان اللہ. جی اللہ ان کے بچوں کی عمر میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. آمین آمین. انشاءاللہ. کدھر ہیں حاجی صاحب؟ کدھر بیٹھے ہیں؟ وہ بیٹھے سامنے. اچھا ماشاءاللہ. اب حاجی صاحب انشاءاللہ داڑھی بھی رکھا دیں گے انشاءاللہ. کہہ دو نا، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے یار، یہ ہنسنے کی نہیں بات ہے. یہ بات جو ہے یہ مبارک میرے من میں آئی، بول دیا. اے واہ. اور ہم خود تھوڑی نہ بولتے ہیں، مدینے والے آقا بلواتے ہیں. واہ. سبحان اللہ. نبی چاہتے ہیں
کوئی کہتا میں داڑھی نہیں رکھتا، تیری کیا اوقات ہے تو داڑھی نہ رکھے، تجھ سے نبی نہیں رکھواتے۔ جس دن نبی نے رکھوا لیا تو رکھے گا، تیری زمین رکھے گی۔ واہ واہ، ارے واہ واہ مفتی صاحب، واہ سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں ہے؟ جی آدمی کہتا ہے کہ وہ صاحب میں مدینے جانا چاہ رہا تھا، نامنظوری آ گئی۔ ابے نامنظوری نہیں آئی، مدینے والے آقا نے نہیں بلایا، واہ ورنہ تجھے کون روکتا؟ واہ، ارے واہ، کون روکتا؟ منظوری نہیں آئی۔ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، واہ، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے آتے ہیں۔ ہیں، واہ تو میاں یہ سب قسمت کی باتیں ہیں۔ حاجی صاحب کا اخلاق بڑا نرالا ہے۔ اس حسین موقع پر انہوں نے اللہ اس کے رسول کا ذکر کو مقدم کیا، محفل رسول سجائی۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ حکم بے شک۔ یہ لونڈے کدھر اٹھ رہے ہیں؟ ہاں آ جاؤ، آؤ ماشاءاللہ، آپ گیٹ والے بھی آ جاؤ، جب یہ آ گئے تو آپ بھی آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ اچھا چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، ادھر ادھر تو ہو جاؤ کم سے کم، جاؤ آ جاؤ۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ گیٹ پہ کھڑے تھے، گیٹ پہ، اور بھاگ گئے۔ وہ ایسے تھے، آپ نے مچھلی مارنے والے کو دیکھا ہوگا، وہ کٹنے ڈالتا ہے نا، وہ ڈوب کرتی ہے مچھلی، اور جب وہ ہلکی سی چھڑی کو لگاتا تو وہ ڈوب کچا ہوتا تو وہ بھاگ جاتی ہے مچھلی۔ تو ان کا ڈوب کچا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دروازے سے بھاگ گئے۔ بہرحال آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، محفل رسول میں آئے۔ واہ بے شک۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جنہیں چاہتا ہے وہی ذکر کرتے ہیں اور وہی ذکر سنتے ہیں۔ اللہ جنہیں نہیں چاہتا نہ وہ ذکر کر سکتے ہیں نہ وہ ذکر سن سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ آدمی کہتا ہے کہ یار فجر میں میری آنکھ نہ کھلی، جی اگر اللہ چاہتا نا تو اس سے نماز پڑھانا تو تجھے تو پوری رات بھی نیند نہ آتی۔ واہ واہ بے شک۔ اگر ہم نماز چھوڑ لیں تو یہ نہ سوچو کہ ہم نے یار نماز چھوڑ لیں، یہ سوچو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر وہ راضی ہوتا تو نماز چھوڑتے ہی نہیں، اس کا مطلب وہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ جی توبہ کرو، تو اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جاؤ، اس لیے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ نہ نمازیں چھوڑتے ہیں نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ اللہ توفیق لے لیتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک کہتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا میرا کوئی نام نہیں لے سکتا، جی جب واہ میرا کوئی نام لیتا ہے تو میں چاہتا ہوں تو میرا نام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا نام بنا ان کی مرضی کے کوئی نہیں لے سکتا، تو اللہ کا نام بغیر اس کی مرضی کے کون لے سکتا ہے؟ جی بس بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام لینے سے ہم دور ہیں تو شاید ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو گیا۔ جی لوگوں اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، گریباں میں جھانک کے دیکھو، مولا ناراض ہو گیا یار، اس کو راضی کرنے میں پیسے نہیں لگتے، اس کو راضی کرنے میں کہیں فارم بھرنا نہیں پڑتا، اس کو راضی کرنے میں کہیں رجسٹریشن نہیں کرانا پڑتا، اس کو راضی کرنے میں کہیں لائن میں لگنا نہیں پڑتا، جی اس کو راضی کرنے میں لوگوں کہیں نمبر نہیں لگانا پڑتا۔ وہ رب بڑا مہربان ہے، تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا نا تو جاؤ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے سچے دل سے توبہ کر لو، وہ پھر تم سے راضی ہو جائے گا۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک جی۔ یار کتنا آسان ہے اسے راضی کرنا۔ لوگوں میں تم سے ناراض ہو جاؤں، تم مجھے راضی کرو گے تو ہو سکتا میں نہ ہوں، پھر میرے جو قریبی ان سے سفارش ڈلاؤ گے، مولانا ہم سے ناراض ہو گئے یار مفتی صاحب سے ہمارا معاملہ کرا دو، وہ بیچ میں پڑے گا، پھر بھی میں راضی ہوں کہ نہیں ہوں، پھر تم دعوتیں کرو گے یار مولانا کو ناراض راضی کرو، چلو ان کے اچھے ہوٹل میں دعوت کرو، گھر پہ دعوت کرو، یار وہ تو تمہاری دعوت کا بھی بھوکا نہیں ہے، اے واہ واہ وہ تو سبحان کھانے اللہ۔ سے بھی پاک ہے۔ واہ رے تم واہ، تو 1 روپیہ خرچ نہ کرو، جا کے سجدے میں گر جا، مولا میں بڑا شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، مولا تو نے مجھ سے اپنے ذکر کی توفیق لے لی، مجھے معلوم ہے جن سے تو ناراض ہوتا ان سے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے، مولا میں تیرا ذکر نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ تو مجھ سے ناراض ہے، میرے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، میں اپنے سابق گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ادھر تو توبہ کرے گا ادھر رب تیرے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ مفتی صاحب واہ، قلم پھیر دے گا۔ جی حضرت جبریل میدان محشر میں جب نبی
اپنی امت کی بخشش میں لگے ہوں گے، جہنم قریب آ رہی ہوگی، لوگ دعائیں دیں گے اے جہنم تجھے ہماری نمازوں کا واسطہ ذرا رک جا، نہیں رکے گا۔ اے جہنم تجھے ہمارے سجدوں کا واسطہ ذرا رک جا، نہ رکے گا۔ اے جہنم تجھے ہمارے روزوں کا واسطہ رک جا، نہ رکے گا۔ جہنم تجھے ہماری نیکیوں کا واسطہ نہ رکے گا۔ جلدی سے سرکار دیکھیں گے، بے قرار ہوں گے، مولا یہ جہنم تو آتا ہے میری امت کو چپیٹ میں لے لے گا، کرم فرما۔ میرے سرکار غمزدہ ہوں گے، جہنم کو آتا دیکھ کر میری امت گناہگار ہے، جہنم جلانے کو تیار ہے، مولا کرم کر دے میری امت کو بچا لے۔ اتنے میں حضرت جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہاتھ میں پانی کا کٹورا ہوگا، میرے نبی کی بارگاہ میں پانی کا کٹورا پیش کر کے جبریل عرض کریں گے آقا یہ جہنم نہیں رکتی نا؟ ہاں جبریل نہیں رکتی۔ عرض کریں گے آقا اس پانی کے کٹورے کو جہنم کی آگ پہ پھینک دو، پھر تماشا دیکھو۔ میرے نبی جبریل سے لے کے اس پانی کے کٹورے کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ۔ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ذرا غور تو کرو۔ اے بھائی بات نہ کر رہا یار، میں بڑی پیاری گفتگو کر رہا ہوں، بالکل بات نہ کرو، اتنی سی بھی نہیں۔ یہ بچے بات کر رہے ہیں، یہ بچے ہیں تو انہیں تم خاموش کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں تو میرے آنے سے آپ فائدہ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں۔ ہر جلسے والے خواہش کرتے ہیں کہ میں اس جلسے میں تقریر کروں، ہر جلسے والے، ہر کمیٹی والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کا چیف گیسٹ بن جاؤں، لیکن دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، آدمی وہیں جاتا جہاں اللہ نے اس کی قسمت کا رزق لکھ دیا ہے۔ بے شک۔ آج حاجی صاحب کے دسترخوان پہ اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا تھا، ہم یہاں آ گئے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ میں آئی گیا ہوں تو فائدہ اٹھاؤ نا یار۔ آپ میری تقریریں نیٹ کے ذریعے سنتے ہو، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سالوں سے مجھے سنتے ہیں لیکن بیچارے دیکھ نہیں پائے، بڑی تمنا رکھتے ہیں ملاقات کرنے کی کہ کاش ہم سامنے سے سنیں۔ آج میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں تو آپ باتیں کر کے اس وقت کو گزار لو یا پھر محبت سے سن کے گزار لو، بات ہے کہ نہیں؟ محبت سے سن کے آپ گزارو۔ اللہ مجھے آپ سے پہلے اور آپ کے صدقے میں مجھے اور نبی کے صدقے میں آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں زندگی میں کچھ نہیں رکھا، دنیا میں کچھ نہیں رکھا یار، جو تمہاری زندگی میں اچھے عمل ہے نا، خدا کی قسم وہی تمہارا سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وگرنہ تو جن دوستوں کے لیے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، لوگوں جن دوستوں کے لیے تم نے نمازوں کو چھوڑا، جن دوستوں کے لیے تم نے نیکیوں کو چھوڑ دیا، وہ تمہارے دوست بھی بڑے بے وفا نکلتے ہیں۔ جس دن تمہارا انتقال ہوتا نا، تھوڑی دیر رو دھو لیتے ہیں، یار بڑی محبت کرتے تھے ہم تو اس سے، یہ مر گیا، انتقال کر گیا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں لوگوں، اس کے بعد نہ تمہارا غم رہتا ہے، نہ تمہارا فراق رہتا ہے، نہ تمہاری جدائی کی کوئی ٹینشن رہتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہی دوست جو رو رہے تھے غم میں، چند دن ہوئے ابھی انتقال کو، اب اس کے نام پہ خوب بریانیاں کھائی جا رہی ہیں، وہی دوست کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب تیجا ہو رہا ہوتا ہمارا تو وہی ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست جو رو رہے تھے ہمارے غم میں، وہی ہمارے نام کی بریانیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ بس اتنا سا غم ہے ہمارا، اس سے بڑا غم نہیں ہے۔ کہاں ہم کھوئے ہیں دنیا میں لوگوں؟ یہ جو دوستی ہے یہ دنیا کی دوستی جھوٹی ہے، یہ جو محبت ہے دنیا کی محبت جھوٹی ہے۔ اگر سچا عشق کرنا ہے تو آمنہ کے بیٹے سے کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچا عشق کرنا ہے تو آمنہ کے بیٹے سے کر لے۔ جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو رو دھو کے ہمارے عزیز اقربا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست رو دھو کے ہماری جنازے کی چارپائی جیسے اٹھتی ہے، ادھر بریانی کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا یار، یہ کیسی محبت ہے یار، یہ تو قبر میں جا رہا ہے۔ اب قبر میں بڑا خطرناک سوال ہوگا، قبر میں بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہائے تم کیسے بریانی کھانے پہ راضی ہو گئے؟ تم دیکھو تو تمہارا دوست اکیلا قبر میں لیٹا ہے،
اسے تم اندھیری قبر میں دفن کر کے چلے آئے، تم نے منو مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا۔ ہائے کچھ تو سوچا ہوتا، تم بریانیاں کھانے میں مشغول ہو، میں تمہاری محبت پہ کیسے بلیو کروں، کیسے بھروسہ کروں۔ آؤ ملگدہ والوں، میں تمہیں بتاؤں سچی محبت، جب تو قبر میں جائے گا تیرے رشتہ دار تیرے نام کی بریانیاں اڑا رہے ہوں گے، لیکن اگر مدینے والے سے محبت کر کے گیا ہوگا تو تیری قبر میں کوئی تیرا رشتہ دار نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو مدینے کا تاجدار ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بخاری کی حدیث کے حوالے سے بول رہا ہوں، 7 جگہ آیا بخاری شریف میں۔ کتنی جگہ آیا لوگوں؟ 7 جگہ آیا بخاری شریف میں۔ جب دفن کر کے قبر سے مردے کو گھر آ جاتے ہیں عزیز و اقربا تو نکیرین آتے ہیں سوال قائم کرنے کے لیے، من ربک ما دینک، پھر نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اشارہ کر کے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی قبر میں آتے ہیں، یار جن سے ہم نے دنیا میں محبت کی تھی وہ تو ہمارے نام کی بریانیاں کھا رہے ہیں، لیکن قبر میں اگر فرشتوں سے بچا رہے ہیں تو آمینہ کے لال بچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، ہے نا؟ بہت اچھے، زندہ باد۔ تو یار سب سے بڑھ کے محبت، میں یہ نہیں کہتا کہ رشتہ داروں سے محبت نہ کرو، نہ کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا دوستیاں نہ کرو، نہ کرنا چاہیے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں رشتہ داروں سے بڑھ کے آمنہ کے لال سے محبت کرو۔ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دوستوں سے بڑھ کے آمنہ کے لال سے محبت کرو۔ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بیوی بچوں سے بڑھ کے، باپ ماں سے بڑھ کے، مال متا سے بڑھ کے، اپنی دولت، اپنے بزنس کاروبار سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے آمنہ کے بیٹے سے محبت کر۔ نبی فرماتے ہیں جس دن محبت سب سے بڑھ کے مجھ سے کرنے لگ جاؤ گے اس دن مومن کامل بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔